حبشہ کے اندر ہجرت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 5واں سال تھا جب صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کرو۔ پھر چھٹے سال کے اندر حضرت حمزہ نے اسلام قبول فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کے گھر تشریف فرما تھے، غمگین بیٹھے تھے، دکھی بیٹھے تھے۔ حضرت حمزہ تشریف لے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ دیکھا بھتیجا پریشان ہے، غمزدہ ہے، غمگین بیٹھا ہے، دکھی بیٹھا ہے، پوچھا کیا ہوا، خیر ہے، کسی نے ستایا ہے، پریشان کیا ہے؟ میرے بھتیجے بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے۔ تو حضرت حمزہ کی بیوی نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے ابو جہل نے تانے دیے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا ہے۔ محفل میں تھا، مجلس میں تھا اپنی میں، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی تو اس نے آگے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اس لیے غمگین ہو کے بیٹھے ہیں، دکھی ہو کے بیٹھے ہیں کہ دیکھو میں ان کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یہ بات ہی نہیں سنتے۔ حضرت حمزہ کو غصہ آیا اور گئے اور کہا کہ میں تجھے خوش کرتا ہوں۔ تلوار کی میان نکال کر کے جا کر کے اس کے سر میں دے ماری اور کہا کہ کیا تم نے میرے بھتیجے کو لاوارث سمجھا ہے؟ اس کا کوئی نہیں ہے، ابھی ہم اس کا سہارا موجود ہیں، اگر ان کی طرف انگلی بھی اٹھائی، آنکھ بھی اٹھائی تو تمہاری آنکھ بھی پھوڑیں گے، بچو گے نہیں تم، ہمارے بھتیجے کو کچھ نہ کہا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس تشریف لے اور کہا کہ بیٹا بھتیجے میں نے آپ کا بدلہ لے لیا، اب تو آپ خوش ہو نا، اب تو آپ راضی ہو گئے نا، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا، آپ کا بدلہ چکا دیا ہے میں نے، اب اس کو میں نے سبق سکھایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان اگر مجھے خوش کرنا ہے تو وہ ایک طریقہ ہے۔ کہا کہ بتاؤ وہ کون سا طریقہ ہے ہم آپ کو خوش رکھیں، آپ کو راضی رکھیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک طریقہ ہے کہ آپ کلمہ پڑھ لیں، جنت میں جانے والے بن جائیں، اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، اللہ آپ سے راضی ہو جائے، آپ اللہ سے راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں، بس یہ ایک ہے جو طریقہ جس سے میں خوش ہو جاؤں گا، میں راضی ہو جاؤں گا۔ کہا اچھا آپ اسی سے اگر خوش ہوتے ہیں تو میں ابھی کلمہ پڑھتا ہوں، اور اسی وقت کلمہ پڑھا، خوش ہو گئے، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی، اسلام کو بڑی طاقت ملی، قوت ملی۔ اور اسی طریقے سے یہی وہ حضرت حمزہ تھے جو احد کے میدان کے اندر پھر شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کا لقب عطا فرمایا تھا۔ ہندہ تھی، غالباً ہندہ نامی عورت، اس نے کہا تھا کہ میں آپ کو قتل کرواؤں گی یا آپ کے کسی خاندان والے کسی کو قتل کراؤں گی، تو وحشی نامی آدمی کو تیار کیا اور وہ زہر کا آلہ لے کے بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی جنگ چھڑی تو اس نے حضرت حمزہ کو جا کے شہید کر دیا، خنجر مار مار کے شہید کر دیا، زہر کے بھرے ہوئے ان سے شہید کیا۔ اور اسی ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ بھی نکال کے چبایا، ناک کاٹا، کان کاٹا، مسلح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غصہ آیا، غصے میں آ کر کے کہا کہ انہوں نے ہمارے ایک آدمی کو مارا، میں ان کے 70 کو ماروں گا۔ اللہ نے پھر تسلی دی میرے محبوب پریشان نہ ہو، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، کہ جتنا انہوں نے کیا آپ اتنا کرے، اس سے بڑھ کے نہ۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اگر آپ صبر کریں گے تو اللہ صبر کرنے والوں کا بہترین اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں پھر صبر ہی کر لوں گا۔ اور یہی وہ وحشی، پھر اس نے کلمہ پڑھا، وہ ہندہ نے کلمہ پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آتا تھا یہ وحشی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ وحشی میرے سامنے نہ آیا کرو، جب آتے ہو تو مجھے میرے چچا یاد آ جاتے ہیں، کلمہ پڑھا ہے اس لیے ہم کہتے کچھ نہیں، لیکن یہ کہ سامنے نہ بیٹھا کرو۔ وہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے زیارت کی، پھر آپ کے سامنے نہیں جاتا تھا۔
چھپ چھپ کے پیچھے بیٹھ کے آپ کی گفتگو سنتا تھا، آپ کی واعظ و نصیحت سنتا تھا، آپ کے بیانات سنتا تھا، اور میں نے یہ سوچا تھا کہ کوئی دین کا ایسا بڑا کام کروں گا جس سے میرے سینے کو ٹھنڈک پہنچے، اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں، اور اس نے ایسا کام کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر مسیلمہ کذاب کا جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ اس نے کیا تھا وہ عروج پر آ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف اعلان جہاد کیا، 1200 صحابہ کرام حفاظ کرام شہید ہوئے۔ اتنا بڑا کام ہے یہ ختم نبوت کا، اس پر ایمان لانا بہت بڑی بات ہے، سعادت ہے، ضروری ہے یہ چیز، اس پر ختم نبوت پر ایمان رکھنا کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں۔ فرمایا جیسے ایک عمارت بنی ہوتی ہے، آخری اینٹ بچی ہوتی ہے، سمجھو وہ میں آخری اینٹ ہوں، سارے انبیاء کرام ایک عمارت کی طرح، ایک اینٹ بچی تھی وہ میں ہی ہوں۔ مسیلمہ کذاب کو حضرت وحشی نے ہی جا کے قتل کیا تھا، بیٹھے تھے اور وہ آ رہا تھا، سارا اس نے جنگی لباس پہنا تھا، صرف ایک ماتھے کی جگہ، پیشانی کی جگہ باقی تھی، نشانہ بنا کے بیٹھے تھے، جیسے وہ زہر ہوا تیر لگا اور وہیں پہ نیچے گرا اور ختم ہو گیا۔ تو اللہ نے پھر دین کا کام بھی ان سے لیا۔ تو اصل یہ ہے کہ انسان جیسا کیسا ہو، جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ سدا ہمیں بھی صحیح سی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب